کیا کھایا تھا تو نے؟ ضرور تو باہر سے کچھ کھا کے آئی ہے۔ پپھو کب سے ڈانٹے جا رہی تھی۔ پپھو میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اون جی مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی۔ وہ زبردستی اپنے ساتھ لے کے گیا اور تو نے مزے سے باہر کا کھانا کھایا؟ آرزو تو احتیاط کیوں نہیں کرتی ہے؟ بیٹا تیرا 5واں مہینہ شروع ہونے والا ہے، تجھے احتیاط کی ضرورت ہے اور تو بہت کمزور ہے۔ اسی لیے کہتی تھی تیرا اکیلے اس گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کسی بڑے کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ تیرا شوہر جب کوئی بات مانے تب نہ۔ ابھی وہ اسے ڈانٹ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اون کو اس کی کال آئی تھی، لیکن میٹنگ کے دوران اس کا فون بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کر پایا۔ اب فون آن کرتے ہی لاتعداد میسیجز اسے رسیو ہوئے۔ اس کے اتنے سارے میسیجز اور فون کال دیکھ کر اون پریشان ہو گیا، اس لیے اس نے جلدی سے گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن گھر آتے ہی یہاں زبیدہ کو دیکھا تو مزید پریشان ہو گیا۔ وہ بھیا آرزو باجی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، وہ تو خدا کا شکر ہے ان کی پپھو جی آ گئی، ورنہ میں تو بہت گھبرا گئی تھی، چھوٹی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اون پریشانی سے اندر آیا۔ کیا ہوا آرزو، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا تھا؟ طبیعت خراب ہو گئی تھی تمہاری؟ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ ہاں فون کیا تھا، وہ میرا فون بند تھا، میں میٹنگ میں تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ فکر مندی سے اسے بغیر بولنے کا موقع دیے بول رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، پپھو آ گئی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی جو کل رات ہم نے باہر سے کھانا کھایا ہمیں نہیں کھانا چاہیے تھا۔ ہاں بیٹا، آرزو کو احتیاط کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہر روز کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے، اس لیے میں نے سوچا میں آرزو کو کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ زبیدہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں بولنے سے باز رکھا۔ میں اپنی بیوی اور بچے کا خیال رکھ سکتا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ آپ یہاں تک آئیں، ہمارے لیے تکلیف اٹھائی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اون کہہ کر اوپر چلا گیا، جبکہ آرزو پپھو کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، فون کروں گی، اگر طبیعت مزید خراب ہوئی تو بتانا مجھے، پپھو نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اون یونیفارم چینج کر کے نیچے آ چکا تھا۔ کس کے ساتھ جائیں گی؟ آپ آئیے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ انہیں کہتا گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ آرزو سے مل کر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے قدم اٹھاتی باہر آ گئی۔ آج انہیں آرزو سے ملے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس دن کے بعد آرزو نے فون بھی نہ کیا، شاید اون نے اسے بات کرنے سے منع کر دیا ہوگا۔ زبیدہ بہت پریشان تھی، انہیں ہر وقت آرزو کی پریشانی لگی رہتی، جو اتنی کم عمر میں ماں بننے جا رہی تھی اور کوئی بڑا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ مانا کہ اون اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن ایسے معاملات میں اون بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ انہوں نے بہت بار اون کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی ان کی کالز کو اگنور کر دیتا۔ کئی بار ان کا دل چاہا کہ وہ آرزو سے ملنے کے لیے ان کے گھر چلی جائے، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ لیتی۔ وہ ان سے ملنا تو دور، ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرزو بھی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے، اور وہ آرزو سے بار بار مل کر ان دونوں میں مزید بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اون نے ہی آرزو کو ان سے بات کرنے کے لیے منع کر دیا ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس نے پپھو سے بات نہیں کی تھی۔ اس دن اون جب گھر واپس آیا تو سب سے پہلے اس نے ایک بہترین بڑی عمر کی ملازمہ کا انتظام کروایا، جو اس کی غیر موجودگی میں آرزو کا خیال رکھے، اور اس کا انتظام ہونے کے بعد اون نے آرزو کو یہی آرڈر دیا تھا کہ آج کے بعد وہ پپھو کو کبھی فون نہیں کرے گی۔ اسے جب بھی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ان سے رابطہ کرے، نہ کہ اپنی پپھو سے۔ ان لوگوں سے دور ہو کر الگ مکان میں اس لیے رہ رہا ہے تاکہ ان لوگوں کا سایہ بھی ان کی زندگی پر نہ پڑے۔ اون نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کی اپنی زندگی میں مداخلت اسے ہرگز گوارا نہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آرزو بھی اب سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ آرزو نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات سے نہ پلٹا۔ اس کی وجہ سے ان دونوں میں کافی لڑائیاں بھی ہوئی، جس کے اینڈ پہ آرزو ہمیشہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتی۔ وہ چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن کبھی بھی اس سے لڑ نہیں پاتی تھی۔ اون کی اونچی آواز کے سامنے اس کی آواز دب جاتی، نہ جانے کیوں اسے اون کی اونچی آواز سے ڈر لگتا تھا۔ آرزو سمجھ گئی تھی کہ وہ اون سے لڑ نہیں سکتی، لیکن ناراض تو رہ سکتی ہے۔ وہ 2 ہفتے سے اس سے ناراض تھی۔ وہ روز آ کر اسے منانے کی کوشش کرتا، لیکن آرزو نے نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آج کل اس نے ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ اسے واپس اسی گھر میں جا کر رہنا ہے۔ اون اسے منانے کی کوشش کرتا، اور جب بات بس سے باہر ہو جاتی چلاتا، غصہ کرتا اور پھر خود بھی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔
پھر دوسرے دن ایک نئے سرے سے اسے منانے کی کوشش کرتا۔ اون نے غصے میں آ کر اس کا نمبر بدل دیا۔ وہ جانتا تھا کہ آرزو کو کوئی نمبر یاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب وہ پپھو سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، بس اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، آپ بہت کمزور ہیں۔ باقی جس طرح سے آپ کے ہسبینڈ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ آپ بہت پیاری ہیں اور آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بیبی آ جانے کے بعد انشاءاللہ اور بھی زیادہ کریں گے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سامنے بیٹھی آرزو سے کہا تو وہ بے ساختہ شرما دی۔ پھر ایک نظر کمرے کے باہر دیکھا جہاں اون اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ صبح زبردستی اسے ساتھ لایا تھا، ورنہ وہ تو اس کے ساتھ ہاسپٹل آنے میں بھی نخرے دکھا رہی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اون کے سامنے اس کے نخرے کم ہی چلتے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر اس کے پاس آئی۔ ہو گیا چیک اپ، اب گھر چلیں؟ آرزو نے منہ بنا کر کہا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اون نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا کہے گی ڈاکٹر، بالکل ٹھیک ہوں میں نے تو گھر پر ہی بول دیا تھا۔ وہ منہ بناتی آگے چل دی۔ اس کی ناراضگی اون کو بہت بھاری پڑ رہی تھی۔ کچھ تو بتایا ہی ہوگا ڈاکٹر نے۔ اون اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بیبی بھی ہیلتھی ہے، اور اب آپ مجھے گھر چھوڑ کر جائیں اپنے کام پر۔ آرزو نے منہ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ لیکن آج تو میں سارا دن اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، ایک مزیدار سا لنچ کرتے ہیں، پھر کہیں گھومنے چلیں گے، اون نے آفر کی۔ اب آرزو اپنا منہ سیدھا رکھے تو ٹھیک، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد اون کو بھی غصہ آ جانا تھا۔ میں باہر کا کھانا نہیں کھا سکتی اون جی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ویسے بھی پپھو کہتی ہیں کہ… وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس نے اون کی طرف دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مطلب صاف تھا، ان کا ذکر کر کے اس نے اون کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ کھانا کھانا ہوتا ہے آرزو، باہر کا ہو یا گھر کا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں تمہیں واپس گھر لے چلتا ہوں، اور آج میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے کچھ اسپیشل بناؤں گا۔ اون نے آج اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے خوش کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے آرزو کچھ نہ بول پائی۔ وہ اسے لے کر گھر آیا اور اپنے کہے کے عین مطابق اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنانے لگا۔ آرزو جانتی تھی کہ کچن کا کیا حال ہو چکا ہوگا۔ بیچاری ریحانہ آنٹی اور چھوٹی دونوں کو اس نے کچن سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ ریحانہ آنٹی یہ سوچ کر سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی کہ کچن کا کیا حال ہو گیا ہے، اور چھوٹی بیٹھ کر اپنے آنے والے کام کو گن رہی تھی۔ باجی، بھیا جی کو منع کرے نا، اتنا گند پھیلا دیا ہے ہر طرف، اس کو سمیٹتے سمیٹتے 4 دن لگ جائیں گے۔ چھوٹی نے بے بسی سے آ کر اس کی منت کی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ اون اگر کچھ ٹھان لے تو اسے کر کے ہی دم لے گا۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسپیکٹر اون اچھا کھانا بنا سکتے ہیں یا نہیں، لیکن کھانا تو وہ بنا کر رہیں گے۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد آرزو کے سامنے ایک مزیدار سی ڈش حاضر تھی۔ چلو آرزو کھاؤ، میں نے زندگی میں پہلی بار کچھ بنایا ہے، جلدی سے ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ کیسا بنا ہے۔ اون کے اسپیشل ٹریٹمنٹ سے آرزو اپنی ناراضگی بھول گئی تھی۔ اون نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا، اور اب وہ ایکسائٹڈ سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تھا، جبکہ آرزو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ یہ نوالا اندر چلا جائے، لیکن آرزو نہ اسے کھا پا رہی تھی اور نہ ہی نکال پا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اون نے آخر اس ڈش میں ایسا کیا ڈالا ہے۔ آخر آرزو اپنے محاذ میں کامیاب ہوئی۔ بتاؤ نا کیسا بنا ہے؟ اون نے پوچھا، لہجے میں ایکسائٹمنٹ برقرار تھی۔ بہت اچھا، آرزو نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ سچ میں؟ رک کیوں گئی؟ اور کھاؤ نا۔ اون نے ایک اور نوالا بنا کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالا۔ اس سے پہلے کہ آرزو اسے نگلنے کی کوشش کرتی، ریحانہ آنٹی ہاتھ میں چینی کا ڈبہ لے کر آئیں۔ سر جی، آپ نے نمک کی جگہ چینی ڈال دی ہے کھانے میں، ریحانہ آنٹی نے اون کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بتایا۔ اون نے بے یقینی سے آرزو کی طرف دیکھا، جو بڑی مشکل سے اون کا اپنے منہ میں ڈالا ہوا نوالا چبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اون حیرت سے ریحانہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں یہ اچھا لگ رہا تھا؟ اس بار اون نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا۔ یہ سب کچھ تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہی تھی؟ اون نے دکھ سے کہا۔ خدا کے لیے آرزو، جو چیز تمہیں پسند نہ ہو مجھے بتایا کرو، اس طرح سے زندگی نہیں کٹے گی۔ اون نے سمجھانا چاہا۔ اگر میں کہتی کہ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ کو برا لگتا نا، وہ معصومیت سے بولی۔ مجھے اچھا لگے یا برا، لیکن آج کے بعد تم کسی بری چیز کو اچھا نہیں کہو گی۔ تم اتنے خراب کھانے کو کس طرح سے کھا رہی تھی؟ اون نے ایک نظر اپنی بنائی ہوئی ڈش کی طرف دیکھا۔ اٹھاؤ یہ سب اور کچھ اچھا سا بنا کر لاؤ، اس نے ریحانہ کو آرڈر دیا۔
جس کی تکمیل کرتے ہوئے وہ فوراً برتن اٹھا کر لے گئی۔ شام کے تقریباً 7 بجے کا وقت تھا جب اون کو فون آیا۔ ٹھیک ہے سر، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں، اون نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی تھی، لیکن آرزو بس اتنا ہی سن پائی تھی کہ وہ اسے اس وقت اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اون جی، آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ ریحانہ اور چھوٹی کے جانے کے بعد وہ ابھی دروازہ بند کر کے آئی تھی، جب موسم کے خطرناک ارادے دیکھ کر وہ فوراً اپنے کمرے میں اون کے پاس آئی۔ سنو آرزو، تم دروازہ بند کر لو، مجھے بہت ضروری کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اون یونیفارم پہنے تیار کھڑا تھا۔ نہیں اون جی، باہر بارش ہونے والی ہے، آپ اس وقت کہیں نہیں جائیں گے۔ اون جی، میں کیسے رہوں گی؟ پلیز مت جائیے مجھے اکیلا چھوڑ کر، دیکھیے باہر بارش ہونے والی ہے۔ آرزو اس کے جانے کا سن کر رونے والی ہو گئی۔ اوہو آرزو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ بارش بھی صرف آنکھ مچولی کھے رہی ہے، آج نہیں ہوگی بارش، اور اگر ہو بھی گئی تو جب تک یہ شروع ہوتی ہے تب تک میں واپس آ جاؤں گا۔ اون نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اون جی، آپ نہیں جائیں گے، بس نہیں جائیں آپ، میں نے کہہ دیا نا، آرزو ضدی انداز میں بولی۔ آج کل وہ بہت ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسے وقت میں اس کا چڑچڑاپن نارمل ہے۔ اس کی وجہ سے اون بھی بڑی خوشی سے اس کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ میری جان، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر ایسی بات ہے اون جی، تو مجھے راستے میں پھپھو کے گھر چھوڑ دیں اور واپسی پر مجھے اپنے ساتھ لے آئیے گا۔ آرزو نے حل پیش کیے، جس پر اون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آرزو؟ تمہارے پاس ہر بات کا ایک ہی حل ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، تو پھر اس فضول سی ضد کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا، آرام سے دروازہ بند کرو اور پھر جا کر سو جاؤ۔ میرے پاس ڈپلیکیٹ کی ہے، میں خود ہی دروازہ کھول کر آ جاؤں گا۔ اس بار تھوڑا سختی سے بولا تو آرزو کچھ بھی نہ بول پائی۔ منہ ٹھیک کر اپنا یار، جلدی آ جاؤں گا، وہ جانے سے پہلے ایک بار پھر سے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، تو آرزو نے بنا کچھ بولے دروازہ بند کر دیا، جبکہ موسم کے خطرناک تیور دیکھ کر وہ اور زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ اون کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہی ڈر کے بیٹھی تھی کہ بارش کی آواز سن کر بالکل ہی بستر میں گھس گئی۔ یا اللہ جی، بارش بے شک ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بجلی نہیں کڑکنی چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے دعائیں مانگ رہی تھی جب اچانک تیز کڑکتی بجلی کی آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی آرزو کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اون کے نمبر پر فون کرنے لگی، لیکن فون بجتا رہا اور اون نے نہیں اٹھایا۔ اون جی پلیز فون اٹھائیے، یہاں بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ یا اللہ جی، اون جی فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ آرزو نے پریشانی سے پھر سے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا، لیکن بار بار فون کرنے کے بعد بھی اون نے فون نہ اٹھایا۔ یا اللہ جی، اون جی تو فون ہی نہیں اٹھا رہے، میں کیا کروں؟ بہت کوشش کے بعد وہ ہمت کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ بہت کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی۔ باہر ہر تھوڑی دیر کے بعد کڑکتی بجلی کی آواز آتی تھی اور اس کا ننھا سا دل کانپ اٹھتا۔ اس نے ڈر کر ایک بار پھر سے اون کو فون ملانا شروع کیا، لیکن 5-6 بار فون کرنے کے بعد بھی اون نے فون نہ اٹھایا۔ جب اچانک لائٹ چلی گئی اور لائٹ جاتے ہی آرزو کا ڈر مزید بڑھ گیا۔ اب آنسو روکنا مشکل تھا۔ روتے روتے اس نے ایک بار پھر سے اون کو فون ملانا چاہا، اور ہر بار کی طرح اون نے اس بار بھی فون نہیں اٹھایا۔ اب تو فون کی بیٹری بھی ختم ہونے والی تھی، اور اگر ایسا ہوا تو کمرے میں اندھیرا ہو جائے گا، پھر اس کا یہاں رکنا ناممکن ہے۔ ٹارچ تو نیچے والے کمرے میں ہے، نیچے والے کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہاں بجلی کڑکنے کی بھی آواز کم آئے گی۔ وہ اپنے موبائل کی ٹارچ جلائے نیچے کی طرف آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سیڑھیوں کے پاس آئی۔ ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی پیر رکھا تھا جب اس کا فون اچانک بند ہو گیا، اور اسی وقت بجلی کڑکنے کی وجہ سے آرزو ڈر کر پیچھے واپس اپنے کمرے میں جانے لگی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پائی، اور ایک بار پھر سے اس گھر میں آرزو کی چیخوں کی آواز گونجی، لیکن یہ چیخیں ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس درد کی شدت کی وجہ سے تھیں جو اس وقت آرزو برداشت کر رہی تھی۔ اون نے جیسے ہی اپنا موبائل آن کیا تو اس میں لاتعداد آرزو کے میسیجز تھے، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ یقیناً بارش کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہوگی، لیکن اب بارش کافی کم ہو چکی تھی۔ شاید اب تک وہ سو بھی چکی ہوگی، لیکن اون کے آنے سے پہلے وہ کبھی نہیں سوتی تھی۔
عمر تو میرے ساتھ چلے گا یا اکیلے جائے گا؟ عمر کی گاڑی پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی جس کی وجہ سے اون اسے پک اور ڈراپ کرنے جاتا تھا۔ یار چھوڑ دے مجھے اور آرزو بھابھی کے ہاتھ کی چائے پلا دے۔ اس ASP نے تو آج دماغ کا دہی کر کے رکھ دیا۔ بھابھی کے ہاتھ کی چائے پی کے ریلیکس ہو جاؤں گا، عمر نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، لیکن مجھے پہلے گھر جانا ہے، اون نے کہا۔ ہاں تو ہم تیرے گھر ہی جا رہے ہیں نا؟ عمر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں اس گھر کی نہیں، وہ پرانے والے گھر کی بات کر رہا ہوں، اون نے سمجھایا تو عمر بے ساختہ مسکرایا۔ تو آج بھی اسی گھر کو اپنا گھر مانتا ہے؟ پتہ ہے تجھے، کچھ چیزیں اور کچھ رشتے کبھی نہیں بدل سکتے، چاہے ہم انہیں دل سے اتارنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ہمارے دل میں اپنا گھر پہلے سے بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جن رشتوں سے تو جان چھڑا کر بھاگنا چاہ رہا ہے اون، وہ تیرے دل میں جگہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ ان رشتوں سے دامن بچانا اتنا آسان نہیں۔ عمر نے آج پھر اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ بس تیرے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، میں بس آخری بار اس گھر میں جا رہا ہوں، آج میں یہ قصہ ہی تمام کر دینے والا ہوں۔ اون نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ آرزو کب سے فون کیے جا رہی تھی، لیکن پچھلے آدھے گھنٹے سے اس نے کوئی فون نہیں کیا۔ یقیناً ناراض ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے فون جیب میں ڈال چکا تھا، اس کا ارادہ گھر جا کر ہی آرزو کو منانے کا تھا۔ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے اون، لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عمر نے پوچھا۔ ابھی تو بتایا ہے تجھے، آج میں اس گھر سے ہر رشتہ توڑنے آیا ہوں، اون بتاتا ہوا اندر چلا گیا تو عمر بھی اس کے پیچھے آیا۔ ارے اون بیٹا آؤ نا، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ زبیدہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی، جب اون نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ مجھے کچھ ضروری کام تھا۔ اس نے تمام گھر والوں کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے گھر میں رات کے وقت چائے پی جاتی تھی۔ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں اون۔ زبیدہ اتنے دنوں کے بعد اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، جبکہ آرزو سے ان کا رابطہ اب نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ آرزو سے اب تک نہ مل پائی تھی اور نہ ہی فون پر کوئی رابطہ تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، یہ پیپر دینے آیا ہوں۔ یہ گھر جو دادا نے میرے نام کیا تھا، میں واپس آپ کے شوہر، آپ کے جیٹ کے نام کر چکا ہوں۔ یہ ان دونوں کی جائیداد ہے، ان دونوں کا حق بنتا ہے اس پر۔ دادا نے غلط فیصلہ کیا تھا، یہ سب کچھ میرے نام کر کے، اور اب اسے میں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ آج سے میرا اس گھر سے، اس گھر کے لوگوں سے اور خاص کر کے آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اون بنا کسی لحاظ کے اور یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی کے دل پر خنجر کی طرح چل رہے ہیں، بولا، میں آپ سے اور آپ کے اس گھر سے اپنا ہر رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگ میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، نہ مجھ سے آپ کا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی میری بیوی اور میرے بچے سے۔ بہتر ہوگا اب آپ ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو۔ یقیناً آپ لوگ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ وہ فائل کو ٹیبل پر پھینکتا ہوا وہاں سے باہر نکل چکا تھا، جبکہ اس کی ماں وہیں زمین پر بیٹھ کے دہاڑے مار مار کے رونے لگی۔ آج اس نے اپنا آخری سہارا بھی کھو دیا۔ وہ جو اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا لوٹ کے آئے گا، وہ اسے ماں کہہ کر پکارے گا، وہ اسے معاف کر دے گا، سب پر پانی پھر چکا تھا۔ اس کی ہر امید ٹوٹ چکی تھی۔ سب ہی اداس تھے۔ سمیر اور حارث بھاگ کر ان کے قریب آئے اور انہیں شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگایا۔ روکو اسے، وہ چلا جائے گا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، خدا کے لیے روکو، کوئی تو روک لو اسے۔ زبیدہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ عمر کو بے ساختہ ان پر ترس آیا، لیکن ان کے پتھر دل بیٹے کا دل نہ پگھلا۔ اون، یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ عمر نہ رہ سکا تو بول پڑا، بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، اور زیادہ باتیں مت کر، چل تجھے آرزو کے ہاتھ کی چائے پلاتا ہوں۔ اون اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ عمر کا موڈ سارے راستے آف رہا۔ وجہ تو اون جانتا تھا، اس لیے پوچھنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ یار وہ لوگ میرے گھر والے ہیں، خدا کے لیے اس طرح سے منہ بنا کر مت بیٹھ، تو نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، عمر نے غصے سے کہا۔ وہ عورت جس کے لائق ہے، میں نے اسے وہی دیا ہے۔ زبان سنبھال کے بات کر اون، تو اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ عمر غصے سے بولا، ہاں جیسے تو انجان ہے کہ اس ماں نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ اب اون کو بھی غصہ آنے لگا۔ اون تو کبھی اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتا، ہمیشہ دوسروں کی چیزوں سے غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مانا کہ وہ تجھے اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تو آیا نا۔ وہ تیری ماں ہے، اس دنیا میں ان سے زیادہ تجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا، تو ایک ماں کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ عمر اب بھی اس پر غصہ کر رہا تھا۔ ماں، وہ ہنسا، ایسی ہوتی ہے ماں؟ اون نے سر جھٹکا۔ ماں ماں ہوتی ہے اور وہ ایسی ویسی نہیں ہوتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ماں کی قدر صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی۔ عمر نے بے ساختہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ اون نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہرٹ کیا تھا۔
तभी इसका घर आ गया। ऊन ने बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। आरजू ऊपर वाले कमरे में है, शायद सो चुकी होगी। लेकिन कोई बात नहीं, आरजू सो गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अपने यार के लिए चाय बनाऊंगा। ऊन ने इसका मुंह ठीक करने के लिए कहा और अपनी जेब से डुप्लीकेट की निकाली। लेकिन दरवाज़ा खोल के जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ऊन को लगा जैसे इसका पूरा वजूद बेजान होने लगा है। आरजू बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। वो दौड़ लगाकर इसके करीब आया, जबकि उमर अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इन्हीं सीढ़ियों से गिरी है, क्योंकि आधी सीढ़ियों पर इसका मोबाइल पड़ा था। ऊन, लगता है भाभी सीढ़ियों से गिर गई हैं, तो जल्दी से उठाकर बाहर ला, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। उमर ने जल्दी से कहा और इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की तरफ भागा। आरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं। ऊन को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो कैसे इस हालत में इसे अकेला छोड़ के जा सकता था, जबकि वो जानता है कि इसे बारिश से खौफ आता है। वो इसे उठाए बेचैनी से बाहर की तरफ भागा था। एक डर, एक खौफ, सब कुछ खो देने का। वो जो अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहा था, अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा था, सब कुछ ख़त्म हो रहा था, वो भी इसकी नज़रों के सामने। ना जाने आरजू कितनी देर से वहाँ नीचे पड़ी थी। इतनी सर्दी और बारिश में आरजू की ऐसी हालत, ना जाने कितनी देर से तकलीफ से तड़पती रही होगी वो। उमर ने गाड़ी फुल स्पीड से हस्पताल की तरफ बढ़ा दी और कुछ ही देर में वो लोग हस्पताल पहुंच चुके थे। देखें, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, हमें डिलीवरी अभी करनी होगी। आप दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेडी डॉक्टर इसे दिलासा देती हुई अंदर जाने लगी, जबकि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो परेशान हो गया। डॉक्टर, आपने तो नॉर्मल केस बताया था। ऊन ने परेशानी से कहा। जी हाँ, नॉर्मल केस होता अगर ये नॉर्मल डिलीवरी होती। ये सीढ़ियों से नीचे गिरी हैं। डॉक्टर वक्त ज़ाया किए बगैर अंदर जा चुकी थी, जबकि ऊन की हालत से वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। उमर का दिल चाहा कि वो मिसबा को यहाँ बुला ले, लेकिन मिसबा भी यहाँ आकर क्या कर सकती थी। उमर अब खुद बहुत परेशान हो चुका था, जबकि ऊन का फ़ोन इसके हाथ में था। इसने बिना ऊन के बारे में सोचे ऊन के घर पर फ़ोन किया। इसका फ़ोन देखते ही जुबैदा बेगम ने फ़ोन उठा लिया। हेलो आंटी, प्लीज़ क्या आप इसी वक्त अस्पताल पहुँच सकती हैं? आरजू भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और मुझे और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ अगर आप यहाँ आ जाएं तो। उमर ने बहुत इल्तिजा लहजे में कहा। बेटा, कौन से अस्पताल में? आरजू ठीक तो है ना? मैं बस अभी पहुँचती हूँ। वो जानता था बेशक वो कितना ही क्यों ना इनकार कर ले, इसे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की ही ज़रूरत है। अपने कहे के मुताबिक जुबैदा और इसकी फैमिली कुछ ही देर में अस्पताल पहुँच चुके थे। क्या हुआ आरजू को, ठीक तो है ना वो? उन्होंने उमर से पूछने की बजाय ऊन से पूछा था। शायद इन्हें इस वक्त इससे कोई शिकायत ना थी। वो अपना रोना धोना, दुख तकलीफ़ भूलकर अपने बेटे की तकलीफ़ में शामिल हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ भी ना बोल पाया। तू फिक्र मत कर ऊन बेटा, आरजू बिल्कुल ठीक होगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। अभी वो इसे हौसला दे ही रही थी कि डॉक्टर बाहर आई। ये थी दीदारे इश्कम की 10th एपिसोड पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एपिसोड आपको ईजीली मिल सके।